تو ناظرین واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے اورنگزیب، اس کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں روپ بدلتا ہوں، میں روپ بدلوں گا لیکن آپ بھی پہچان نہیں سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ جیسا تو نے کہا ہے تو ویسا کر لے، تو میں تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تو وہ جو بہروپیہ تھا وہ بڑا خوش ہو گیا اور اس نے روپ دھارنے شروع کیے۔ بادشاہ سیر کے لیے نکلا ہوا تھا تو رستے میں فقیر بیٹھے دیکھے تو بادشاہ ان کو اشرفیاں بانٹنے لگا۔ تو جب اس نے دیکھا بہروپیے نے تو اس نے بھی فقیروں جیسا لباس پہنا اور بال بکھیرے اور وہ بھی لائن میں لگ گیا فقیروں کی اور مانگنے لگ گیا۔ جب بادشاہ باقیوں کو تو دے رہا تھا ایک ایک اشرفی، لیکن جب اس کی باری آئی تو اس کو 4 اشرفیاں دیں اور کہا کہ اے بہروپیے یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ بادشاہ بڑی نظر والا تھا، ایمان والا تھا، ایمان کا پکا تھا تو اسے پتہ چل جاتا تھا، اور پھر اس نے اور روپ بدلے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے مزدوروں کو بلایا، کوئی کام کرانا تھا محل میں، تو مزدوروں کو جب منگوایا تو اس میں وہ بھی مزدور بن کے آ گیا۔ تو بادشاہ نے جب اس کی طرف دیکھا اور اسے 3 اشرفیاں دے دیں اور کہا یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ وہ جو بہروپیہ تھا وہ 2 سال تک روپ بدلتا رہا، لیکن بادشاہ جو ہے وہ پہچانتا رہا، جو بھی روپ بدل کے آتا بادشاہ پہچان جاتا۔ ایک دن بادشاہ جو ہے وہ ایک جنگ کے لیے روانہ ہوا، جنگ کے لیے نکلا تو رستے میں ایک پہاڑ آتا تھا، تو کیا دیکھتا ہے لشکر کے ساتھ آیا بادشاہ، کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اتر بھی رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہاں کوئی اللہ والا ہے، وہاں کوئی اللہ والا ہے، لوگ اس سے دعا کراتے ہیں، رب تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں جنگ پہ جا رہا ہوں، کیوں نہ میں اس سے دعا کرا لوں۔ تو وہ بادشاہ جو ہے وہ گھوڑے سے اترا اور پیدل پہاڑ پر چڑھا، پہاڑ بھی بہت اونچا تھا۔ جب پہاڑ پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ دعائیں کرانے والے جو تھے ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو بادشاہ جو ہے وہ آگے اس کے پاس جانے لگا، بابا جی کے پاس جانے لگا، تو بادشاہ کو روک دیا گیا اور کہا گیا تو بادشاہ ہوگا تو اپنے محل میں ہوگا، اپنی سلطنت میں ہوگا، یہاں اللہ والوں کا ڈیرا ہے، یہاں بادشاہ اور غریب ایک جیسے ہیں۔ تو جب بادشاہ کو یہ بات سننے کو ملی تو اس کا اور بھی جو ہے وہ عقیدہ پختہ ہو گیا، اعتقاد پختہ ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی اللہ والا ہے۔ تو وہ لائن میں لگ گیا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد اس کی باری آئی دعا کرانے کی۔ جب اس کی باری آئی تو وہ بابا جی کے پاس جا کے بیٹھا اور کہنے لگا بابا جی میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے فتح عطا فرمائے۔ تو بابا جی نے دعا کی اور ساتھ ہی کچھ مدنی پھول بھی عطا فرما دیے، نصیحت بھی کر دی کہ بادشاہ جنگ کرنے جا رہا ہے، صرف اللہ کی رضا ذہن میں رکھنا، دل میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے فتح یاب فرمائے تو تکبر نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجھے عطا ہے، اور اگر یعنی کافروں پر تو باری نہ پڑ سکے تو پھر بھی مایوس نہ ہونا، اپنی کوشش جاری رکھنا۔ نصیحتیں بھی بابا جی نے کر دی۔ بادشاہ وہاں سے دعائیں کرا کے اٹھا اور واپس جب غار کے دروازے پہ پہنچا تو پیچھے سے وہ بابا جو تھا وہ اپنا جو چوگا اس نے پہنا ہوا تھا وہ اتارا اور جھاڑ کے مسلح کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بادشاہ آج تو نہیں پہچان سکا۔ بادشاہ کو کہنے لگا دیکھ لے آج نہیں تو پہچان سکا، اب میرا انعام بنتا ہے۔ تو بادشاہ نے بڑا حیران ہوا، کہنے لگا او بے وقوف، میں جنگ پہ جا رہا تھا، میرا اتنا جو ہے وہ ٹائم تو نے ضائع کر دیا ہے، میں 1.5-2 گھنٹے لائن میں لگا رہا اور بعد میں تیرے سامنے آیا ہوں اور تو وہی بہروپیہ نکلا ہے۔ تو وہ بادشاہ جو ہے وہ بڑا ایماندار تھا، تو اس نے اسے سزا نہیں دی کوئی بھی، اتنا اس نے تکلیف بھی پہنچائی، لیکن اس نے کہا کہ تو نے کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے تو نے، اب تیرا انعام بنتا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ بادشاہوں کے جو تاج ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بہت زیادہ قیمتی ہیرا لگا ہوتا ہے۔ تو وہ بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ جو تیرے تاج کا ہیرا ہے نا،
یہ مجھے چاہیے۔ تو بادشاہ نے اپنی خوشی کے ساتھ وہ تاج اتارا اور جو بابا بنا ہوا تھا وہ پہروپیہ اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب رکھ کے واپس چلنے لگا نا بادشاہ، پیچھے سے وہ پہروپیہ پھر سے کہنے لگا کہ بادشاہ یہ تاج جو ہے وہ اٹھا کے لے جا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے کہ بادشاہ کو کہنے لگا کہ یہ تاج اٹھا کے لے جا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے کہا تو نے 2 سال محنت کیا لگاتار، اب تجھے انعام ملا ہے تو اب ٹھکرا رہا ہے؟ سارے 2 سال تو نے محنت کی کمائی کے لیے، انعام کے لیے، اب انعام مل رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ پاگل ہو گیا؟ وہ شخص کہنے لگا نہیں، پاگل نہیں ہوا۔ جب میں نے جھوٹ موٹ مصطفیٰ کے غلاموں کا حلیہ اختیار کیا ہے، جب میں جھوٹ موٹ مصطفیٰ سا حلیہ اپنا کر میں نے تیرے سامنے جب بابا جی بن کے بیٹھا، جھوٹ موٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے جیسے بادشاہوں کے جو تاج ہیں میرے قدموں میں رکھ دیے ہیں، تو جب میں سچ مچ مصطفیٰ کا غلام بن جاؤں گا تو پھر کیا عالم ہوگا۔ ہماری بے وفائی پر حضور یہ بے وفائی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، مصطفیٰ سے عشق نہیں کرتے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ بے وفائی ہے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ اب یہی نچوڑ ہے اس واقعے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ آخرت کی طرف لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔